یہ جو ہیں یہ دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے، اس کے بعد جو ہے رینیویبل انرجی کے لیے، جتنی بھی آپ کی موبائل ٹیلیفونی کی ڈیوائسز ہیں ان کے لیے، نیو ٹیکنالوجیز جو ہے اس کے لیے اہم ترین اجزائے ترکیبی ہیں۔ پاکستان کے پاس اس کا ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ لیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ تو 2021 میں لاک سٹاک اینڈ بیرل اس علاقے سے چلا گیا، لیکن ہم لوگ ابھی تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں عناصر کسی حد تک موجود ہیں، یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ ملا ہیبت اللہ نے یہ ہدایت دی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرو، بلکہ انہوں نے ایک وقت جو ہے یہ فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ افغانستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، لیکن وہاں افغان طالبان میں دھڑے موجود ہیں اور ان دھڑوں میں بھی ہندوستان نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ اس کا طویل المیعاد منصوبہ ہے، وہ ہمیشہ سے مطلب وہ حکومت اشرف غنی کی ہوئی ہو یا حامد کارزائی کی ہو، انہوں نے اپنے کانسولیٹس کو اور اس کے بعد جو ان کے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو استعمال کیا، انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو پاکستان کو نشانہ بنایا ہے پراکسیز کے ذریعے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا تھا کہ کیا ترکیب استعمال کی جائے کہ قتل عام ختم ہو جائے غزہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، آج ہم نے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے جن شخصیت کو، ان سے ہم بہت سارے آج سوال کرنے والے ہیں۔ ہم ڈسکس کریں گے اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو امیج ہے وہ کس طرح سے مزید اور بہتر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم اس وقت جو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ ہے اس پر بات کریں گے، پاکستان افغانستان کی جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد جموں و کشمیر میں اس وقت جو سچویشن ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات بھی کریں گے، جانیں گے کہ وہاں پر مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اے جے کے ایکس پریزیڈنٹ اور فارمر پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یو ایس سردار مسعود خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، چونکہ آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل ایک ہاٹ ٹاپک بھی جو چل رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان اور یو ایس کا جو لوی ڈبی ریلیشن شپ ہے، ایک گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے دونوں طرف سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ایک دم سے کیسے آیا اور آپ اس کا مستقبل میں اس ریلیشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک تو بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دم سے نہیں آیا، اس میں 2-3 ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ پہلا یہ تھا کہ سال کے شروع میں ہی جس وقت صدر ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے F-16 سسٹینمنٹ پروگرام جو ہے اس کی مکمل مالیت جو تھی وہ تقریباً 397 ملین کے قریب تھی، تو یہ ان نے واگزار کر دی، اسے منظور کر دیا۔ یہ پھنسی ہوئی تھی جب میں امریکہ میں سفیر تھا 2022 میں، تو اس وقت جو ہے پہلی قسط انہوں نے منظور کی تھی، لیکن جو دوسری قسط تھی جسے ہم سسٹینمنٹ 2 کہتے تھے وہ پھنسی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے منظور کر دی۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو اگست 2021 میں جب امریکہ کا انخلا ہوا، امریکہ کی فوجوں کا انخلا ہوا کابل سے، تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں 13 امریکی مارے گئے تھے، 13 امریکی آرمڈ پرسنل مارے گئے تھے، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو پاکستان نے گرفتار کیا اور امریکہ کے حوالے کیا تاکہ وہ امریکہ کے سامنے پیش ہو، امریکہ کے جو ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے۔ تو اس کا ذکر صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا، یہ جو ان کا پہلا خطاب تھا 4 مارچ کا تھا، میرا خیال 4 مارچ 2025 کا۔ پھر آتا ہے مارکہ حق، اور اس میں اصل میں یہ جو نئے خطوط واضح ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ویسے بھی ان کا نرم گوشہ تھا صدر ٹرمپ کا پاکستان کی طرف، لیکن یہ ہوا کہ اس جنگ کے دوران ہندوستان برے طریقے سے ہار رہا تھا، پاکستان جیت رہا تھا، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا، بلکہ ساری دنیا کو یہ خطرہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے ایک جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کا نقصان صرف ہندوستان پاکستان یا جنوبی ایشیا کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان ساری دنیا کو ہوگا، کرۂ ارض کو ہوگا، اور معیشت درم برم ہو جائے گی، بین الاقوامی معیشت درم برم ہو جائے گی، سپلائی چینز تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو صدر ٹرمپ نے اور ان کی زیر ہدایت ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے سفارتکاری کی، ثالثی کی اور جنگ بندی کروائی۔
ہندوستان بھی یہی چاہتا تھا کہ مزید سزا سے بچے اور جنگ بندی ہو جائے. لیکن اس کے بعد جی ٹرننگ پوائنٹ اس وجہ سے تھا کہ پاکستان نے صفاتی آداب کے مطابق صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا, سیکرٹری آف اسٹیٹ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس خطے کو تباہی سے بچا لیا. اور ہندوستان نے نہ صرف اس بات سے انکار کیا بلکہ بہت ہی امریکہ کے نقطہ نظر سے گستاخانہ لہجہ اختیار کیا جو صدر ٹرمپ کو اچھا نہیں لگا. اور پاکستان نے ایک اور قدم اٹھایا کہ جی صدر ٹرمپ نے پاکستان نے ایک اور قدم اٹھایا کہ صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کر دیا. یہ اس کے بعد ہوا جب ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی ایک غیر معمولی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی اور صدر ٹرمپ نے اس کی میزبانی کی. اور وہ پہلے فیلڈ مارشل یا فورن آرمی چیف تھے جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا. تو یہ کچھ بنیادی ٹرننگ پوائنٹس سے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جب میں پاکستان کا سفیر تھا وہاں امریکہ میں کوشش کرتا رہا کہ ہم کس طریقے سے اپنے تعلقات کو باہمی مفاد کے لیے استعمال کریں. یعنی امریکہ کے ساتھ صرف ہم جنگوں میں شریک نہ ہوں بلکہ جو پاکستان کی بھی ایک بہت بڑی منڈی ہے, کوئی 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں, یہاں صارفین موجود ہیں, مڈل کلاس بڑھ رہی ہے, تو امریکہ یہاں سرمایہ کاری بھی کرے اور پاکستان کو ایک منفعت بخش ڈیسٹینیشن کے طور پر دیکھے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی اس کا احساس ہوا. تو ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم دفاعی تعلقات بڑھائیں گے, اس کے بعد جو ہے معاشی تعلقات بڑھائیں گے, امریکہ سرمایہ کاری کرے گا. یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہی میرا آپ سے سوال بھی ہے کہ وائل کیپنگ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن شپ ان مائنڈ, کون کون سے شعبے آپ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر امریکہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان امریکہ کے ساتھ فوری تعاون کرے یا لانگ ٹرم ان کو لے کے چل سکے؟ پہلا تجارت ہے. یعنی پاکستان اور امریکہ کی تجارت جو ہے باہمی تجارت ہے, اس کا حجم ہمیشہ سے یعنی ابھی جو ماضی قریب میں کوئی تقریباً 10 ارب سے زیادہ رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس کو سرپلس رہا ہے اس سلسلے میں. یعنی یہ ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے, امپورٹ کم کرتا ہے. تو اس اعتبار سے, اور یہ جو امریکہ ہے یہ ہمارا جو دا لارجسٹ سنگل کنٹری ڈیسٹینیشن ہے ہماری ایکسپورٹس کے لیے. تو یہ اس کو بڑھانا چاہیے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی مہربانی کی اور ان کے جو رفقائے کار تھے کہ ہمارے اوپر نرم ٹیرفس لگائے 19% کے قریب, جو ہندوستان سے کم, ویتنام سے کم, بنگلہ دیش سے کم, چین سے بہت ہی کم. تو یہ ایک تو یہ ہے. اس پہ اب جو ہے اونس پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی پیداوار کچھ اس طریقے سے بڑھائے کہ امریکی منڈی میں زیادہ سے زیادہ ان کی مصنوعات کی اور سروسز کی کھپت ہو سکے. اب دوسرا جو ہے وہ ہے کرٹیکل منرلز. آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کل ہی میرا خیال آسٹریلیا کے ساتھ ان کا جو ایک معاہدہ ہوا ہے, لیکن امریکہ کرٹیکل منرلز جس میں خاص طور سے ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے, لیتھیم ہے, اس کے بعد کوبالٹ ہے, اینٹیمنی ہے اور کاپر ہے بالخصوص, اور سونا بھی کسی حد تک. لیکن یہ جو ہیں یہ دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے, اس کے بعد جو ہے رینیویبل انرجی کے لیے, جتنی بھی آپ کی موبائل ٹیلیفونی کی ڈیوائسز ہیں ان کے لیے, نیو ٹیکنالوجیز جو ہے اس کے لیے اہم ترین اجزائے ترکیبی ہیں. یعنی ان کے بغیر وہ چیزیں بن نہیں سکتی. تو پاکستان کے پاس اس کا ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ موجود ہے اور یہ امریکی تحقیق کے مطابق ثابت ہوا ہے. یعنی یہ ہم نے نہیں کہا. امریکہ جب افغانستان میں موجود تھا تو ان کی جو متعلقہ فرمز تھی انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹریلینز آف ڈالرز کے یہ کرٹیکل منرلز موجود ہیں گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں. لیکن اب یہ ہے کہ امریکہ کی اس میں دلچسپی ہے. کرپٹو کرنسی میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا. جو ہماری کرپٹو کاؤنسل ہے اور جو ان کی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے صدر ٹرمپ کی فیملی کی, اس کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا. آگے بڑھیے, ہم رینیویبلز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اور رینیویبلز میں پہلے ہی امریکہ نے جو ہے خاص طور سے ونڈ میں, سولر میں جو ہے, ونڈ میں زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے پورے کا پورا جو ہے ہمارا جو سرمایہ کاری کے بارے میں ایک اور آفر صدر ٹرمپ نے کر دی. ہم برسوں سے تیل تلاش کر رہے ہیں, یعنی ساحل سمندر پر بھی اور زمین کے اندر بھی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی فرم کو کہیں گے کہ جائے
اور اس کے بعد اس سے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں تیل کے ذخائر دریافت کرے، اور اس میں گیس آئل بھی شامل اس کو کیا کہتے ہیں شیل آئل، ایک تو شیل گیس ہوتی ہے تو شیل آئل، تو اس کو بھی ان ذخائر کو دریافت کرنے میں امریکہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا۔ تو دیکھیے کہ کتنی توسیع ہو گئی ہے ہمارے معاشی ایجنڈے میں، ان ایڈیشن ٹو دا ڈیفنس کوآپریشن، جس کے لیے دونوں طرف کے ممالک نے، مطلب دونوں طرفین نے دیا، the two parties have agreed۔ ٹھیک ہے، اچھا اب چونکہ پاکستان ایک ایسی پوزیشن پر ہے، ابھی ہماری امریکہ کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں، اور چین کے ساتھ ہمارا ویسے ایک لانگ ٹرم تگڑی فرینڈشپ جو ہے وہ چل رہی ہے، امریکہ کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کتنا کرٹیکل ہو سکتا ہے امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ بیلنس ریلیشنز لے کر چلنا؟ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات بڑھائے ہیں اس کی وجہ سے چین میں کوئی تشویش نہیں پائی جاتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے پہلے ہی جو ہے کوئی تقریباً 62 بلین ڈالرز مختص کیے ہوئے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے، تو اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے افتتاح کیا ہے سپیک 2.0، تو جو سیکنڈ فیز ہے جی، تو اس میں باقی مادہ رقم بھی خرچ ہو جائے گی، میرے خیال 25 ارب کے قریب خرچ ہو چکے ہیں، باقی جو ہے وہ اگلے 10 سال میں خرچ ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جب ہمارے وزیر اعظم وہاں SCO سمٹ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ایک بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی لی چیانگ سے جو ان کے وزیر اعظم ہیں، تو اضافی 8.2 بلین کے پروجیکٹس کے اوپر مفاہمت ہو گئی، تو اور مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو کوئی تشویش نہیں ہے، اور اسے ہونی بھی نہیں چاہیے، دنیا کی سب سے دوسری بڑی معیشت ہے، اور یہ جو پاکستان کے لیے جو سرمایہ کاری امریکہ سے آئے گی یہ چند بلینز میں ہوگی۔ اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور چین میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہ ہو، اور پاکستان اس سلسلے میں ایک تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور ہم ایک پل کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے 1970 کی دہائی میں ان کا ریپرشمہ کروایا تھا، ان کی صلح کروائی تھی، ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک قسم کا ہم میجر رول پلے کیا جی اب ہم ایک ٹیکنالوجیکل اور اکنامک برج بنے ان دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی امریکہ اور چین کے درمیان تصادم ہوا تو یہ قیامت کا منظر ہوگا، یعنی میں عسکری تصادم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا نقصان چین کو بھی ہوگا، امریکہ کو بھی ہوگا، اور ساری دنیا جو ہے اس آگ میں بھسم ہو جائے گی۔ آئی تھنک پاکستان ایک ایسی پوزیشن پر ہے جہاں پہ پاکستان کا اسٹیبل ہونا سارے ملکوں کے مفاد میں بھی ہے۔ اچھا ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا پاکستان افغانستان کے درمیان جو سرحدی کشیدگی ہوئی، while keeping this thing in mind، چونکہ ہمارا تعلق اب امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ہو رہا ہے، کہ یہ کا کتنا ضروری ہے پاکستان کا اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف تعاون کتنا امپورٹنٹ ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے 2022 سے 2024 تک میں وہاں تھا، اور اس وقت جو ہے 2 مکالمے ہوئے تھے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کے سلسلے میں، تو ہم کسی دہلیز پہ پہنچ رہے تھے کہ کیسے ہم اس تعاون کو بڑھائیں۔ بالکل۔ لیکن ابھی جو حال ہی میں مکالمہ ہوا ہے، اور جو ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی اور سیکرٹری روبیو کی ملاقات ہوئی تھی، ایک ان کا جو ہے باقاعدہ منظم ڈائلاگ ہوا تھا، اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ہوا تھا، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اپنے تعاون کو بڑھائیں گے۔ تعاون کو بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل ٹو مل کوآپریشن، افواج کے درمیان جو ہے تعاون ہونا چاہیے، انٹیل ٹو انٹیل کوآپریشن، ریئل ٹائم کمیونیکیشن، اور اس کے بعد کیونکہ جو خطرہ ہے دہشت گردی جو افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی آ رہی ہے، اس سے صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، اس سے چین کو خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ یہاں پر آ کر کام کرنا چاہ رہے تو ان کو بھی خطرہ ہے، وسطی ایشیا کو خطرہ ہے، ایران کو خطرہ ہے، خلیجی ریاستوں کو خطرہ ہے، کیونکہ دہشت گردی بھی ایک قسم کا وائرس ہے جو پھیل جاتا ہے بالکل اور سرحدیں عبور کر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ اور پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے خلاف تعاون کو بڑھائیں گے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے، اور ہمیں کئی قسم کی جو ہے معلومات چاہیے
ویسے تو جو اس کا آسان ترین طریقہ جو ہے وہ اب ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو دوحہ میں ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، پیس پلان جو ہے ابھر رہا ہے، ترکی میں دوبارہ سے جو ہے 25 اکتوبر کو ملاقات ہوگی، تاکہ ہم ایک ایسا پیس پلان بنا سکیں اور جو ہے دہشت گردی کا نہ صرف خاتمہ کریں، قلع کمہ کریں، بلکہ یہ کہ اس کو مانیٹر کر سکیں کہ کوئی اس قسم کی تنظیمیں موجود نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کا بھی مفاد ہے اور پاکستان کا بھی مفاد ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ لیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ تو 2021 میں لاک سٹاک اینڈ بیرل اس علاقے سے چلا گیا، لیکن ہم لوگ ابھی تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، چونکہ بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، اقوام متحدہ ہوگی، سب یہ بات پہ ایگری کرتے ہیں اور سب یہ کہتے بھی ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انڈیا کی بہت زیادہ بیکنگ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک، ان کے خلاف حکومت کارروائی کرنا نہیں چاہ رہی ہے، یا ان پہ قابو پانا نہیں چاہ رہی ہے، یا وہ اس کیپیسٹی رکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور جہاں تک پہلے میں نقطے پہ آتا ہوں ہندوستان کی پالیسی۔ ہندوستان جو ہے اپنی مشرقی سرحد کے ذریعے روایتی انداز پہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی مطلب ہے فوجوں کا ارتکاز انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر، اور اس کے بعد ورکنگ باؤنڈری اور LOC کے اوپر، اور بیانات دیتے رہتے ہیں کہ ہم دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، کہ ہم نے جو ہے وہ جنگ ختم نہیں کی تھی۔ لائن کے حوالے سے بہت سارے میچور بیانات آ رہے ہیں۔ جی، میں ابھی مشرقی سرحد کی بات کر رہا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب ہم سبق سکھائیں گے۔ کل ہی نریندر مودی نے کہا ہم نے سبق سکھا دیا ہے، اور کچھ اس قسم کے بیانات آتے تو وہ اپنی خفت، سر کریک کو لے کے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بیانات دیے بہت سارے، اپنی خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اپنے عوام کے سامنے اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ دوسرا ان کا حربہ یہ ہے کہ وہ ادھر سے جو ہماری مغربی سرحد ہے، ادھر سے ایسیمیٹرک وارفیئر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، کہ وہاں جو اینٹیٹیز موجود ہیں، بالخصوص جو ہے داعش، تحریک طالبان پاکستان، اس کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس خود سے جو ہے کوئی ایسی نظریاتی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں، ورنہ وہ اس طریقے سے پینگیں نہ بڑھاتے ہندوستان کے ساتھ، اور جو عیا ہے وہ کوئی چھپ چھپا کے بھی نہیں کر رہے۔ اور اسی طریقے سے وہ بلوچستان میں بھی جو ہے اپنی پراکسیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے آگے جو دلچسپ چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سوال ہے کہ کیا استعداد نہیں ہے، جو آپ نے سوال پوچھا، افغان طالبان کے پاس یا ان کی حکومت کے پاس، یا ارادہ نہیں ہے، یعنی کمپلسٹی ہے یا کہ لیک آف کیپیبلٹی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں عناصر کسی حد تک موجود ہیں۔ یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ ملا ہیبت اللہ نے یہ ہدایت دی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرو، بلکہ انہوں نے ایک وقت جو ہے یہ فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ افغانستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، لیکن وہاں افغان طالبان میں دھڑے موجود ہیں، اور ان دھڑوں میں بھی ہندوستان نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے، اور سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہاں کچھ حصے جو ہیں وہ ضرور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس حد تک میں نے کمپلسٹی کو اجاگر کیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ استعداد جو ہے وہ ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان اتنے مضبوط ہیں، ان کا سکہ ایسے چلتا ہے، ان کا حکم جو ہے پورے افغانستان میں اتنا چلتا ہے کہ کوئی آدمی ان کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو 6-7 ہزار لوگ ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 ہزار کے قریب لوگ ہیں، تو وہ گروپ جو ہے ان کے تابع نہ ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں استعداد موجود ہے، اور جو ملی جلی سچویشن ہے تھوڑی، جی دوحہ اور استنبول میں جو مذاکرات ہوں، ان سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ افغانستان کی قیادت جو ہے حکم دے اپنے تمام دفاتر کو اور اپنے تمام جو ڈائریکٹوریٹس ہیں کہ یہاں سے
ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ طالبان حکومت پر یہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ جو بھی دوحہ میں معاہدہ ہوا ہے، پیس پلان جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی پاسداری کروائی جا سکے اور یہ بھی میک شور کرے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی ہو؟ امریکہ اگر دباؤ نہیں ڈالنا تو اسے دباؤ ڈالنا چاہیے. اور اس کی میں وہ تو چاہ رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس واپس ملے تاکہ ہم کنٹرول لے سکیں. ابھی میں بگرام ایئرپورٹ پہ آتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کی حکومت کے براہ راست رابطے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی تھے اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی رابطے رہے ہیں. ان کے کیبنٹ منسٹرز ان کے انوائز کے ساتھ ملتے رہے ہیں اور پس پردہ گفتگو ہوتی رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سی ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان میں گئی ہے. بلینز آف ڈالرز امریکنز جو ہے اسے بھیجتے رہے ہیں اپنے تمام اختلافات کے باوجود. جو مطلب خواتین اور بچیوں کے سلسلے میں یا اس کے علاوہ جو ہے ان کی نان انکلوسیو پالیسیز ہیں اس کے باوجود جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جاتی رہی ہے. تو امریکہ کا کلاؤٹ ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کابل میں یا قندھار میں صفر ہے. ان کے آپس میں جو رابطے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے کچھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں باگرام ایئرپورٹ پہ. تو باگرام جو ایئر بیس ہے وہ ایئرپورٹ نہیں ہے، ایئر بیس ہے، بہت بڑی ایئر بیس ہے، ایک شہر ہے پورے کا پورا. تو اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ صدر ٹرمپ نے یہ بیان کیوں دیا. انہوں نے کہا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چین کے نیوکلیئر اسلحہ کے اوپر جو ہے نظر رکھنا چاہتے ہیں. عام طور پہ جو حکومتیں ہیں اگر اس قسم کا کوئی کام کرتی ہیں، نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ جو ہے اس قسم کے بیانات خفیہ رکھے جاتے ہیں، ان ارادوں کا اظہار نہیں کیا جاتا سر عام. تو یہاں صرف ایک نیوکلیئر پاور نہیں ہے، 4 نیوکلیئر پاورز ہیں. ایک جو ہے چین ہے، اس کے بعد جو ہے ہندوستان ہے، پاکستان ہے اور رشین فیڈریشن ہے. تو یعنی اور طالبان نے اسے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بڑی مشکل سے یہ جنگ لڑی ہے اور اس کے بعد اپنے علاقے کو آزاد کروایا ہے، امریکہ سے آزاد کروایا، دوبارہ نہیں دیں گے. تو یہ معاملہ تو مجھے یہی رکتا نظر آتا ہے. ابھی میں آپ کو پاکستانی نقطہ نظر بتاتا ہوں کہ اگر باگرام میں دوبارہ امریکی آ گئے اور اس کے بعد جو ہے طالبان نے بھی مان لیا تو ہم ایک مرتبہ پھر پورے کا پورا خطہ جو ہے ایک اسٹریٹجک جنگ میں شریک ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے جو ہم یہ دوسری طرف جو ہے راہ ہموار کر رہے ہیں معاشی ترقی کے لیے، اس کے بعد جو ہے تجارتی تعلقات کے لیے، تو وہ پھر اس کو دھچکا لگے گا. کیونکہ جو پچھلے 20-25 سال ہیں بڑے بڑے سرمایہ کار پاکستان کی طرف نہیں آئے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے. بلکہ جو یہاں کے بہت سے لوگ تھے پاکستان کے سرمایہ کار تھے، وہ دبئی چلے گئے، وہ امریکہ چلے گئے، لندن چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، ملیشیا چلے گئے. پاکستان نہ ہونے کی ریزن یعنی مطلب اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے. تو میری تو دعا ہے کہ ہم کسی طریقے سے امن و سلامتی کی فضا پیدا کریں اور اس قسم کی کوئی کشمکش نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی جو امیر خان متقی کا دورہ بھارت تھا، اس کے بعد بھارت کے اندر سے بھی آواز اٹھنے لگی ہے کہ جب بھارت آزاد ہوا تھا تب بھی اتنا کمزور نہیں تھا جتنا آج کمزور وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا ایسے پوائنٹ پر آ چکا ہے کہ اس کو پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے افغانیوں کی یا افغان طالبان کی مدد لینی پڑ رہی ہے. یہ ساری جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ آپریشن سندور میں شکست کے بعد اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے انڈیا کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس میری ڈائریکشن کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کا طویل المیعاد منصوبہ ہے. وہ ہمیشہ سے مطلب وہ حکومت اشرف غنی کی ہوئی ہو یا حامد کارزائی کی ہو، انہوں نے اپنے کانسولیٹس کو اور اس کے بعد جو ان کے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو استعمال کیا، انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو پاکستان کو نشانہ بنایا ہے پراکسیز کے ذریعے. تو یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے. اس میں اچنبے کی بات یہ ہے ابھی تک بھارت نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے لیکن استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ جو پورے کا پورا انفراسٹرکچر کچھ عرصے کے لیے معطل ہو گیا تھا، انہوں نے اسے بحال کر لیا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کمزور ہو گیا ہے. بھارت ایک بڑا ملک ہے،
یعنی اس وقت جو ہے اس کی معیشت بھی جو ہے وہ دنیا کی تیسری چوتھی معیشت ہے، اور اس کا ٹھیک ہے ان کی مڈل کلاس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بھارت سفارتی طور پر تنہا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ وہ آج کل ایک اسٹریٹجک ولڈرنس میں ہیں، اور یہ سارے کے سارے تھپڑ جو ہیں ان کو پاکستان کی طرف سے پڑ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ وہ ملک ہے جو ویسے کہنے کو بڑا ہے، دو ہیکل ہے، لیکن اس کی اپنی شبیہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا جو غیر متناسب انداز میں ہمیشہ پاکستان کی طرف توجہ رہتی ہے۔ ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس دیکھ لیجئے، صبح و شام وہ obsessed ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، سینس لیس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سینس لیس غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی جو ہے صفاتی آداب کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ بلکہ ساری ایک اعتبار سے وہ مطلب ہے ڈس سروس کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، ہر وقت پاکستان سے ڈراتے رہتے ہیں، اور ان کے اعصاب کے اوپر پاکستان چھایا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد لداخ بھی بھارت کے کنٹرول سے ہم نے دیکھا ہے کافی بھاگتا دکھائی دے رہا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کیا، ایک مرتبہ پھر قبضہ کیا، اور اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت تھی اپنے آئین کے مطابق اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو یونین ٹیریٹری بنایا۔ یونین ٹیریٹری کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے جیسے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے کہ یہاں جو بھی احکامات ہوں گے وہ مرکز سے آئیں گے، یعنی ان کی کوئی آٹونومی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے ایک جعلی انتخاب کروایا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، جو لداخ ہے اس کو بھی یونین ٹیریٹری بنایا تھا، لیکن وہاں انتخاب نہیں کروایا، اور وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے مطالبات کو نہیں مانا۔ تو اس وقت جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ خاموش تو ہیں کیونکہ ان کی حالت جیل کے قیدیوں کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مزاحمت کو اس سطح پہ نہیں لے جائے حفظ ما تقدم کے طور پر، کیونکہ ان کے جو بچے بچیاں سارے کے سارے ان کو ظلم کا نشانہ بنے ہیں، ان کو پیلٹ گن سے اندھا کیا گیا ہے ہزاروں لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے وہاں ایک قسم کا ضبط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں بغاوت بھی ہو رہی ہے۔ لداخ جو ہے پھٹ پڑا تھا، اور لداخ میں جو ان کے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ احتجاج کیا، تو ان کو راجستھان میں جا کے قید کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جی وانگچوک کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ فورسڈ یونینز نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک مصنوعی انداز میں اس مقبوضہ اور متنازع علاقے کو ہندوستانی یونین یا فیڈریشن کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لاکھ کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے۔ یہ غیر فطری ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ان میں سے بڑی تعداد جو ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی، 1947 سے لے کر اب تک ان کی یہ کوشش رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، عوامی ایکشن پارٹی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں انگیجمنٹ کافی ہم نے دیکھی بھی، اور جو کشمیر کے اندر سچویشن ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے بڑا پولائٹلی اس تمام ایشو کو ہینڈل بھی کیا۔ ان کے مطالبات آپ کتنا جائز سمجھتے ہیں، اور اب تک کس حد تک انگیجمنٹ ہو چکی ہے ان کے مطالبات کو لے کے؟ دیکھیے جب ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے تو ان کے مطالبات تھے 38 اور ان کے 42 مطالبات منوا کے گئے، اور جو 4 کا اضافہ کیا ہے وہ حکومت کی طرف سے، حکومت آزاد کشمیر کی طرف اور حکومت پاکستان کی طرف سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سمجھوتا ہو گیا ہے۔ جب ان سے گفتگو ہوئی تھی پاکستان کے وفد کی، تو انہوں نے ایک شکوہ کیا تھا کہ دسمبر میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اس کے بعد باقاعدگی سے ملاقاتیں ہوں گی، جو باقی ماندہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، کوئی ملاقات 6 مہینے تک نہیں ہو پائی۔ تو ایک اب جو ہے میکینزم بنا دیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ آج ہی ان کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں ایک مانیٹرنگ میکینزم بنا دیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر جو ان کے مطالبے ہیں وہ جائز ہیں۔ مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ AJK بینک جو ہے اس کو شیڈیول کیا جائے، میرپور میں ایک پل ہے اس کا ایک حصہ جو ہے بڑے عرصے سے نامکمل ہے، اسے مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے ایڈ ہاک بھرتیاں نہ کی جائیں، اس کے بعد لوگوں کو جو ہے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور بے روزگاری کو ختم کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی معاشرے میں، وہ آزاد کشمیر ہو
پاکستان ہو یا فرانس ہو یا کینیڈا ہو، یا یہ سارے کے سارے جو شہری مسائل وہاں رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کو مکالمے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے حکومت کو کہ کسی طریقے سے بھی یہ جو اس قسم کی شہریوں کی تحریک ہے اس میں وائلنس کا عنصر نہیں داخل ہونا چاہیے۔ بالکل، اور ہم نے حکومت پاکستان نے بڑا پلائٹلی اس کو ڈیل بھی کیا۔ اچھا، لاسٹلی یہ بتائیے گا غزہ امن معاہدے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت ڈفرینٹ سٹانس ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں ویسے سامنے نہیں آئی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر غزہ امن معاہدے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل بار بار اٹیک کر رہا ہے غزہ کے اوپر۔ سو ہاؤ یو سی دس سچویشن؟ دیکھیے، یہ صدر ٹرمپ کے لیے امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے وزیر اعظم نتنیاہو کو قابو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر وزیر اعظم نتنیاہو کی لیوریج واشنگٹن میں ہے تو صدر ٹرمپ کی بھی لیوریج تل ابیب میں ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ جب یہ انہوں نے حملہ کیا ہے، مثال کے طور پر جو حال ہی میں حملہ کیا ہے جس میں کوئی 40 کے قریب فلسطینی مارے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کہ حماس کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ قیاس کر رہے ہیں کہ وہ حماس کی طرف سے نہیں حملہ ہوا تھا، جو ایک جس علاقے کے اوپر اسرائیل قابض تھا وہاں کوئی کلیش ہوا یا کوئی مسائل جو ہے، اور یہ جو ان کے پاس بہت کروڈ مسائلز ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو حماس کے پاس یا غزہ کے لوگوں کے پاس جو ان کے پاس ہے، یہ تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور امریکہ نے جو ہے بلینز آف ڈالرز دیے، میرا خیال ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اب تک 25 بلین دے چکے ہوں گے۔ اور تو اس میں امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز مل جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس معاہدے کا ضامن ہوں، اس کی کامیابی کا ضامن ہوں، کیونکہ بہت سارے سٹیپس لینے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس لگانی ہے وہاں، اس کے بعد یہ کہ دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کسی طریقے سے ان کو نتنیاہو کو روکنا پڑے گا۔ نتنیاہو کے خلاف جو ہے، اب جب کہ ہاسٹیجز آ گئے ہیں، جو زندہ ہاسٹیجز تھے، تو ملک میں بھی جو ہے مخالفت بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، ملک میں اسرائیل کے لوگ نہیں چاہتے کہ مسلسل جنگ جاری رہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس سارے عام معاہدے میں پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ قابل تعریف ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو، یہ جینوسائیڈ ختم ہو، یہ قتل عام ختم ہو۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کوششیں کی۔ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا تھا کہ کیا ترکیب استعمال کی جائے کہ قتل عام ختم ہو جائے غزہ کا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سفارتی طور پر پاکستان متحرک رہا ہے، اس نے خلیجی ریاستوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، سعودی عرب کے ساتھ اس نے ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو لیکن جو اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے وقت جو ملاقات ہوئی تھی 8 مسلم اور عرب سربراہان کی، اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو آمادہ کیا تھا، اگرچہ پہلے سے یہ ان جو پیس پلان کا مسودہ جو ہے دیکھا جا رہا تھا کہ آپ خدا را اس جنگ کو بند کروائیے، اور تو ان 8 ممالک کی سنی گئی۔ اس کے بعد پیس پلان سامنے آیا۔ وہ پیس پلان آئیڈیل نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس نے جو قتل عام کا جو ہے خاتمہ کیا ہے۔ وہ ہر روز جو لوگ جو ہے بڑی بڑی عمارتیں گرائی جا رہی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کو مارا جا رہا تھا، تو بچے، خواتین، اور قحط سالی، اور اس کے بعد جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے اس کا بلاکیڈ تھا، تو وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک جو ہے یہ درست ہے۔ اس میں کہیں وعدہ کیا گیا ہے ایک کسی نقطے میں بہت نیچے جا کر کہ فلسطینیوں کو اسٹیٹ ہوڈ اور دینے کے لیے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اسے ایک قسم کی حق خود ارادیت دینے کے اوپر بھی کسی مرحلے پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے آج ہمیں اسپیشل ٹائم دیا۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔